سورہ فاتحہ میں بندگی اور عبادت کے اقرار کے ساتھ ہی انسان اپنی بے بسی اور کمزوری کا دل کی گہرائیوں سے اعتراف کرتے ہوئے اپنے خالق سے یہ التجا کرتا ہے کہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ دراصل اس عظیم حقیقت کا خوبصورت اقرار ہے کہ انسان اپنی طاقت، صلاحیت اور وسائل خواہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، وہ اللہ کی توفیق اور رہنمائی کے بغیر نہ تو کسی نیکی کے راستے پر قائم رہ سکتا ہے اور نہ ہی زندگی کی مشکلات اور آزمائشوں پر قابو پا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے براہ راست مدد مانگنے کی اس اہمیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انتہائی جامع اور مشہور حدیث میں یوں بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب تم کچھ مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، اور جب مدد طلب کرو تو صرف اللہ ہی سے مدد طلب کرو۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کی تلاوت کے حوالے سے بیان کی گئی مشہور حدیث قدسی کے تسلسل میں جب کوئی بندہ نماز میں صدق کے دل سے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ارشاد فرماتے ہیں، یہ عہد میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو اس نے مانگا۔ کائنات کے مالک کے سامنے اپنی کمزوری کا یہ اعتراف انسان کو تکبر سے پاک کر کے اس کے اندر ایک حقیقی عاجزی پیدا کرتا ہے۔ جب ایک بندہ سچے دل سے یہ عہد کرتا ہے کہ وہ اپنی ہر چھوٹی بڑی حاجت میں صرف اپنے رب ہی سے مدد کا طلبگار ہے تو وہ در حقیقت دنیا کی تمام ظاہری طاقتوں، چھوٹے سہاروں اور خوف سے مکمل طور پر بے نیاز ہو جاتا ہے۔ یہ التجا دل کو مایوسیوں کے اندھیرے سے نکال کر امید اور کامل یقین کی وہ روشنی عطا کرتی ہے جو انسان کو یہ احساس دلاتی ہے کہ جب تمام جہانوں کے پالنے والا اس کا حامی اور ناصر ہے تو دنیا کی کوئی مشکل اسے شکست نہیں دے سکتی۔ اے اللہ، زندگی کے ہر کٹھن موڑ اور ہر آزمائش میں صرف اور صرف اپنی ہی خاص مدد اور نصرت ہمارے شامل حال رکھ، ہماری کمزوریوں پر رحم فرما اور ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنانا۔ آمین یا رب العالمین۔